أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معجل فرجهم. ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی اصحاب اجماع کے بارے میں، اور اس میں ہم نے بیان کیا محمد بن ابی عمیر کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کل کے درس میں کہ قید کے دوران یعنی یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ جن کی مراسیل بھی ثقہ مسانید کے طریقے سے ہیں، یہ مراسیل بھی مسانید کے طریقے سے ہیں، اور اس میں وجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں تک پہنچے تھے ہم کہ قید کے دوران ان کی بہن نے ان کی کتابیں زمین میں دفن کر دی اور وہ کتابیں ضائع ہو گئیں، یا گھر میں سیلاب کی نظر ہو گئی، اور انہوں نے رہائی کے بعد اپنے حافظے اور دیگر اصحاب کے سہارے روایات کو دوبارہ جمع کیا، جس کے بارے میں نجاشی کا بیان ہے کہ ان کی 94 کتابیں تھیں اور 217 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 217 ہجری میں انتقال ہوا ہے. ان کے بارے میں علماء رجال کے بیانات کچھ اس طرح ہیں. شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فہرست میں فرماتے ہیں کہ شیعہ سنی سب کے نزدیک معتبر ترین شخص تھے. کون؟ ابن ابی عمیر. بہترین عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار تھے. جاہز نے ان کا تذکرہ فخر قحطان علی عدنان میں کیا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے درک کیا ہے، حاصل کیا ہے. سید نمبر 2 سید علی بن طاؤس. متوفا 664 ہجری نے فلاح السائل میں عمالی صدوق سے ابن عمیر کی روایت کرنے کے بعد تبصرہ کیا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس لیے کہ ابن ابی عمیر کسی غیر ثقہ سے روایت نقل نہیں کرتا ہے، اگرچہ ان کے بھائی احمد بن طاؤس نے اس کی مخالفت کی ہے. یعنی علی بن طاؤس نے کیا کہا؟ تائید کی ان کی روایات کی، اور کہا کہ اس روایت نقل کی انہوں نے اور اس پر تبصرہ کیا کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. اس میں کون تھے؟ ابن ابی عمیر تھے راویوں میں اس روایت کے. دلیل وجہ اس لیے کہ ابن ابی عمیر کسی غیر ثقہ سے نقل نہیں کرتے، اگرچہ ان کے بھائی احمد بن طاؤس نے اس کی مخالفت کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 4 فاضل آبی نے کشف الرموز شرح مختصر نافع میں یہی تبصرہ کیا ہے. نمبر 5 علامہ ہلی نے نہایہ میں یہی بات نقل کی ہے. یعنی کیا نقل کی ہے؟ کہ ان کی مراسیل میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ علماء نے ان کی مراسیل کو مسانید کا درجہ دیا ہے. نمبر 6 عمید الدین ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے منیت اللبیب شرح تہذیب میں یہی بات دہرائی ہے، اور یہ عمید الدین ہلی یہ علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. نمبر 7 شہید اول نے ذکر میں اقسام روایت کے ذیل میں اس قاعدے کا بھی تذکرہ کیا ہے. نمبر 8 ابن فہد ہلی نے المہذب البارع میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. ابن فہد ہلی نے المہذب البارع. محقق ثانی نے رضوان اللہ تعالیٰ عبدالعالی الکرکی کی مؤلف کتاب جامع المقاصد، عبدالعالی الکرکی مؤلف کتاب جامع المقاصد
موقع کی مؤلف کتاب جامع القاصد نے بھی اس قاعدے پر اعتماد کیا ہے. چلیں 10. شہید ثانی نے درایہ میں اس قاعدے کا ذکر کیا ہے. مرزا اسلام آبادی نے منہج المقال میں اس قاعدے سے استفادہ کیا ہے. مرزا اسلام آبادی نے منہج المقال میں اس قاعدے سے استفادہ کیا ہے. نمبر 12. شیخ بہائی نے بھی شرح فقی میں اس قاعدے کا حوالہ دیا ہے. شرح فقی میں اس قاعدے کا حوالہ دیا ہے. 13. وحید بابانی نے حاشیہ منہج المقال میں قاعدے پر اعتماد کیا ہے. نمبر 14. شیخ عبد النبی نے کتاب تکملہ عمل العامل میں اس کتاب کا ذکر کیا. عمل العامل یا عمل العامل، عامل بھی عامل جرا کا نام ہے. عمل العامل یا عامل میں اس اعتبار کا جن کی کتاب ہے شیخ عبد النبی کی، اس کا اعتبار کیا ہے. موقع کے سبزواری نے ذخیرہ میں اسی قاعدے کا حوالہ دیا ہے. واضح رہے کہ ان تمام بیانات کے بعد بھی جن کا سلسلہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نجاشی سے شروع ہوا ہے اور پھر 7ویں صدی سے مسلسل دہرایا جا رہا ہے. متعدد علماء اعلام ہیں جنہوں نے اس قاعدے پر اعتبار نہیں کیا اور ان کا موقف یہ ہے کہ روایت مرسل ہے، اسے مسند درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ خود شیخ طوسی نے تہذیب و استبصار میں ذکر کیا ہے. اگرچہ بعد میں اس رائے سے عدول کر لیا ہے اور قاعدے کو معتبر قرار دیا ہے شیخ طوسی نے. اور اس کے علاوہ محقق اہلی نے کتاب معتبر میں اس قاعدے کا انکار کیا ہے. جمال الدین بن طاؤس نے بھی اسے رد کر دیا ہے، یعنی اس قاعدے کو رد کر دیا ہے جمال الدین بن طاؤس نے. شہید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درایہ میں اسے محل نظر قرار دیا ہے، یعنی اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. سید محمد صاحب مدارک نے بھی اسے قبول نہیں کیا ہے. سید محمد صاحب مدارک نے بھی اسے قبول نہیں کیا. شیخ حسن صاحب معالم نے بھی اس کا انکار کیا ہے. شیخ حسن صاحب معالم رضوان اللہ تعالی علیہ. اور اس طرح قاعدہ مسلمات کے حدود سے باہر نکل گیا ہے اور اس پر اسی طرح بحث کی جا سکتی ہے جس طرح عوائد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. اور مسئلہ انتہائی اہم اس لیے کہ ابن عمیر کی روایات مختصر نہیں ہیں اور ان کی روایات پر عمل کرنے اور نہ کرنے میں استنباط احکام پر ایک نمایاں اثر پڑتا ہے جس کی تفصیل آئندہ واضح کی جائے گی. یعنی آپ ان کی روایتوں کو چھوڑیں تو اس کا ایک اثر پڑے گا، چونکہ ان کی روایتیں کوئی کم نہیں ہیں، ان کی روایتیں بہت زیادہ ہیں. صحیح، لہٰذا ان کی روایت کو چھوڑنے سے استنباط احکام پر جو ہے ایک نمایاں فرق پڑے گا. یعنی ان کی روایات پر عمل کرنے اور نہ کرنے میں استنباط احکام پر ایک نمایاں اثر پڑتا ہے جس کی تفصیل آئندہ واضح طور پر بیان کی جائے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی ابن ابی عمیر کے مشائخ اساتذہ کن سے وہ روایتیں لیتے تھے، وہ کون کون ہے؟ نقتفی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ سیجی غدن مشائخ ابن عمیر انشاءاللہ کل آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.